ماجدہ امیر صاحبہ میں آپ سے پھر شروع کر لیتے ہیں، حکومت کا موقف جانتے ہیں. پہلے بھی جلسے کیے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. جلسے کیے اور یونائٹڈ اپوزیشن نے کیے اور جلسوں سے جو ہے عوام متحرک ہوئی، اور جو میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، اس کو بہت زیادہ لوگوں نے سراہا. اور آپ کو اس کا رزلٹ آپ کو پتہ ہے کہ 9 میں سے جو 8 الیکشنز ہیں اس میں جو ہے پی ڈی ایم کا جو جیت ہے اس کی صاف گواہی دیتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک سکسیسفل تحریک تھی. اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا. جو سکسیس آپ کہہ رہے ہیں وہ ضمنی انتخابات میں جو انتخابات بھی تھے، اور عوام کے اندر جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن بول نہیں رہی، اپوزیشن جو ہے خاموش ہے، اس کو یہ بھی اس بات کی بھی تقویت ملی کہ لوگوں کی جو آواز میں لائی مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جو لا قانونیت بڑھ رہی ہے، اور جو ووٹ کو جو عزت نہیں مل رہی، جس طرح آپ نے ڈسکا کے الیکشن میں دیکھا آروز نے جس طرح کیا، اور اس کی ری ایکشن میں کمیشن نے جس طرح اس کو دوبارہ الیکشن کرایا، بڑا اچھا جو ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی سکسیس ہے. پہلے ہمیں جب پی ڈی ایم کی جماعتیں تو اس وقت حکومت جانے کی تاریخیں بھی دی، بڑا واضح مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے. لیکن اب یہ جو جلسے ہیں یہ ان کا مقصد کیا ہوگا، یہ کس لیے ہوں گے؟ دیکھیں ایونچولی یس ہمارا یہی مقصد تھا، لیکن پھر انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے جو باپ پارٹی سے ووٹ لیے، اس کی وجہ سے جو ہے پی ڈی ایم میں تھوڑی جو ہو گئی اپسیٹ ہو گیا. لیکن جو جلسے جلوس ہیں وہ ہم اس لیے جاری رکھیں گے کیونکہ جو ابھی جو سچویشن ہے بجٹ کی، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 4.9% گروتھ ہے، وہ پاسبل نہیں لگتی. جس طرح کی کہ فگر یہ معاشی پالیسی کے بارے میں، اور بجٹ جو ہے وہ اراؤنڈ دا کارنر ہے، اور بجٹ میں عوام دوست بجٹ نہیں ہے، عوام دشمن بجٹ ہے. اور یہ جو مہنگائی خان ہے اس نے جو ہے مہنگائی سے لوگوں کی جو ہے وہ کمر توڑ دی ہے. اس لیے جو ہے عوام چاہتی ہے کہ اپوزیشن ان کے لیے آواز اٹھائے. چلیں میں I'll come back to that. یہ مہنگائی والا جو معاملہ ہے، مگر فاروق حبیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ اچھا فاروق بھائی، یہ جلسے پہلے بھی ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پھر جلسوں کا اعلان کر دیا ہے آج جو پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں، اور کوئی آپ کو لگتا ہے ویسے کوئی فرق پڑے گا؟ ویسے فاروق بھائی سے ایک سوال میں پہلے پوچھ لیں، یہ زلفی بخاری صاحب کہاں چلے گئے؟ اچھا چلے وہ بھی پوچھ لیجیے گا. پہلے سڈنلی چلے گئے نا، آج کی خبر ہے. اچھا چلے ذرا جلسوں والی پہلے وہ بات کا جواب دے لیں. پہلے میرا ایک بنیادی سوال ہے اس کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ آر اور پار والے پہلے سوار ہو چکے ہیں، اب یہ اپنی ہزیمت مٹانا چاہتے ہیں. اب ہزیمت مٹانے کے لیے ان کو جلسے جلوس یاد آ گئے ہیں. پہلا معاملہ یہ ہے، ان سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ملک کے اندر کووڈ کی تیسری لہر کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ لوگ تعاون کر رہے ہیں، قوم تعاون کر رہی ہے. کووڈ کے دوران لوگوں نے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پابندیوں کا سامنا کیا، لوگوں نے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کیا. کووڈ نہ ہمارے ملک میں پھیلے، لوگوں کی اموات نہ ہو، ہمارا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، آکسیجن کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر بوجھ نہ ہے. لیکن اس دوران اس قسم کے جو اجتماعات کے اوپر پابندی ہے، جلسے جلوسوں کے اعلانات کرنا، یہ مجرمانہ عمل ہوگا. سیدھی سی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر آج آپ دیکھیں تو باڈی لینگویج شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے بے چین نظر آئے، اگر آپ دکھا سکیں بڑے اضطراب کے اندر نظر آئے، اور فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک جماعت جس جماعت کے 80 ممبران ہیں قومی اسمبلی میں، اور فضل الرحمان جو خود اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کھڑے ہونا ان کا اپنا مجھے لگتا ہے قد چھوٹا ہوا. اور ایک اور معاملہ ہے کہ کیا جو پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا، کیا اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے، یا فضل الرحمان اور مریم نے پیپلز پارٹی سے معافی مانگ لی ہے؟ اس کا بھی جواب جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب نے نہیں دیا. اچھا آج انہوں نے کہا کہ اس پر بات نہیں ہوئی، لیکن
میں وہ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد یہ میرا خیال ہے غالباً یہ سوال کے مریم نواز سے بھی پوچھا گیا، وہ کچھ ہم نے جو ہے وہ ایسی خبر، انہوں نے کہا کہ جو موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے اندر جو کچھ ہے اس کو اور پی ڈی ایم کی سیاست کو اکٹھا کر کے نہ دیکھا جائے، پارلیمان کے اندر حکمت عملی بن سکتی ہے بجٹ کے حوالے سے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوتا، پھر یہ ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو اچھی بات ہے، اگر انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ اب حملہ تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو 11 جماعتیں، 11 کہانیاں، 11 افسانے تھے، ایک دوسرے کو سناتے رہے بیٹھ کے، اس سے جو ہے وہ عوام کا لینا دینا نہیں ہے، یہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، عوام نے پہلے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، یا نہ ان کے استعفے آئے، استعفوں کی تاریخیں آتی نہیں، استعفے نہیں آئے، عدم اعتماد کی تاریخیں آتی نہیں، عدم اعتماد نہیں آیا۔ لانگ مارچ والے جو ہے وہ شارٹ مارچ کر کے اپنے گھروں کے اندر جا کے بند ہو گئے تھے، آج جو ہے وہ دوبارہ واپس نکلے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ کوئی نیا ایزی لوڈ مل گیا ہوگا جس سے وہ باہر آ گئے ہیں، لیکن جب ملک ترقی کرنے لگتا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے یہ واپس یہ جماعتیں جو ہیں وہ اسی جگہ پر آ گئی؟ لیکن اچھا، مجھے ایک منٹ دیں فاروق بھائی، ناز بلوچ صاحب، یہ آج میڈیا تو یہی پوچھ رہا تھا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کی واپسی کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن مولانا فضل الرحمان تو کہا کہ مطلب ہم نے تو اس پر بات ہی نہیں جو کی، تو پہلے کہ بہت زیادہ لیفٹ آؤٹ تو نہیں آپ لوگ محسوس کر رہے یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، جلسوں کا اعلان، اس سارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یا تو پی ڈی ایم کی کوئی ایسی ایک چیز یا کوئی ایسی حکمت عملی بہت ہی اسٹرانگ قسم کی چیز ابھی سامنے آئی بھی ہوتی یہ حالیہ جو میٹنگز ہیں اس کے بعد، تو پھر تو ہم لیفٹ آؤٹ فیل شاید کر بھی سکتے تھے، بٹ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کیا نکل رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ جو دو جلسوں کا اعلان کیا، انہوں نے کہا سوات میں جلسہ کریں گے، 14 اگست کو اسلام آباد میں ہوگا۔ نیور دی ایجنڈا آف دیز پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر ہیں، ان کا جو آبجیکٹو تھا وہ تو ریزگنیشن پہ ان کا معاملہ اڑا ہوا تھا نا، وہ تو ریزگنیشنز کی بات کر رہے تھے، تو یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ریزگنیشنز اپنے دے دیتے، جمع کرا دیتے۔ ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی سے اعتراض ہے، کیونکہ ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے، ہم پارلیمنٹ میں جو ہے آواز اٹھانے کی بات کر رہے تھے، ہم ایک ناکام حکومت کی ناکام معاشی پالیسیز کے اوپر اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم مرحلہ وار پروسیجرز کے تحت جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنے کی بات کر رہے تھے، لیکن جو زور دیا گیا ایبرپٹلی کہ جناب پہلے استعفے ہوں گے پھر کوئی بات ہوگی، تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ استعفے تو اب تک آ جانے چاہیے تھے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں آج کے اجلاس میں استعفے آنے چاہیے تھے؟ نہیں تو دیکھیں نا، بات یہ کہ اگر پیپلز جلسوں کے اعلان ناراضگی، یہ پی ڈی ایم کا اجلاس اس وجہ سے تھا کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ اب حکومت کے خلاف آگے کہاں جانا ہے، انہوں نے آج فیصلہ کیا کہ اب جلسے کرنے، تو چلے ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ آج استعفے آنے چاہیے۔ پی ڈی ایم کی جو بنیاد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھی، ہی از the one جنہوں نے پارلیمنٹ کو اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے ایک فورم تجویز دیا اور اس کو بنایا، لیکن بات یہ ہے کہ آگے سے پھر سوچوں کا جو فرق ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، ان کا اپنے پالیسیز ہوتی ہیں، ان کی طرزیں اپنی ان کی ایک تاریخ ہے سیاسی، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے فیصلے کرنے کا ہر کوئی اختیار رکھتا ہے، نہ ہم تابع دار ہیں پی ایم ایل این کے یا ان جماعتوں کے جو پیپلز پارٹی کو اگر ڈنڈے کے زور پہ کہیں کہ جی ہم نے شو کاز مانگا ہے تو آپ تڑی لگا کے شو کاز دیں گے، نو 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 نو، دس از ناٹ اے کارپوریٹ فرم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے، ایک لیگیسی ہے، جس نے آئین پاکستان دیا اس پولیٹیکل پارٹی کو، اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ شو کاز نوٹس دینے کی باتیں کریں گے، یہ مذاق کن باتیں ہیں، ان کو میں سمجھتی ہوں اس سے اگلوں کی جو سوچ ہے اس کے اوپر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایک غیر سیاسی سوچ اور ایک امیچور سوچ کا مظاہرہ کیا۔ آج کا جو اجلاس ہے وہ اس وجہ سے تھا مائزہ امید صاحب، اب دیکھیں دونوں فاروق اور ناز بلوچ صاحب دونوں کا نقطہ یہی ہے کہ یہ تو آپ پہلے بھی کر کے دیکھ چکے ہیں جلسوں والا جو معاملہ ہے، تو پھر آگے کا راستہ آپ نے پھر وہی چن لیا جس سے آپ پہلے گزر چکے ہیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہم نے ڈیفائن کی ہیں بڑی، اور مریم نواز صاحبہ نے کلیئرلی ڈیفائن بھی کر دی ہیں، کہ ایک تو اپوزیشن لیڈر کا قاعدے اس پہ اختلاف کا رول ہے، جس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں،
وہ جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گی انڈر دا لیڈرشپ آف شہباز شریف صاحب. دوسرا جو ہم نے کورس آف ایکشن جو ہے وہ ہم نے متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جلسے جلوس کریں گے, عوام کو متحرک کریں گے, کیونکہ عوام نا گھروں میں بیٹھنا نہیں چاہتی جس طرح کے حالات حکومت نے پیدا کر دیے ہیں. اب دیکھیں نا, کرپشن کا جو حال آپ کے سامنے ہے, لا قانونیت کا حال ہے آپ کے سامنے. ابھی میں نے پی ڈی ایم کا, اور آپ نے پی ڈی ایم کا نام ہی لیا ہے تو فاروق حبیب صاحب نے بڑا فوراً کہہ دیا کووڈ آ رہا ہے, کووڈ آ رہا ہے. تو اس سے صاحب دیکھیں مگر میری بات سنیں, اب دیکھیں آپ تینوں پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کو پتہ ہے پارلیمان کے اندر میرا گزارش میرا سوال مجھے ختم تو کر لیں, خالصاً سیاسی سوال کو آپ ساتھ جوڑ دیجیے گا. مطلب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پارلیمان کے باہر تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی ٹسل چل رہی ہو, ایک دوسرے کے حوالے سے آپ بیانات بھی دیں, لیکن پارلیمان کے اندر آپ شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دے دیں اپوزیشن لیڈر کے کہ وہ ساری جماعتوں کو اکٹھے کریں اور وہ پارلیمان کے اندر اکٹھا. نہیں تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں؟ نہیں مطلب یہ دیکھیں ایک ٹینشن تو ہے نا پاکستان ٹینشن جو ہے وہ میرا خیال ہے ایونچولی ختم ہو جائے گی, کیونکہ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اگر جو ہماری ریزرویشنز ہیں, ہم نے تو ابھی بھی کہا ہے کہ کلیئرلی کہ آ کے پی ڈی ایم میں جو ہے کلیریفائی کرے. ایک ڈکٹیشن والی بات پتہ نہیں کیوں بار بار کی جا رہی ہے, اور کیا سیاسی مقصد ہے اس کے پیچھے کی ڈکٹیشن ہم مانگ رہے ہیں, اور وہ بھی پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم میں کوئی 10-9 پارٹیاں تو ہے نا, تو آپ صرف پی ایم ایل این کا وہ کیوں لے رہے ہیں؟ بڑی پارٹی تو آپ ہیں, پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے. بات دیکھیں جو ڈیمیج کیا تھا پی ڈی ایم کو, جو آپ کو بھی پتا ہے کہ پی ایم ایل این تو ساتھ چلنے والی پارٹی ہے, پی ایم ایل این نے جو ہے یوسف رضا گیلانی کو پورے کے پورے ووٹ دے کے جتایا. ہماری پی ڈی ایم کی جو رسپانسبلٹی بنتی تھی وہ یہ تھی, اب ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ ہمیں آن بورڈ لیتے اور پھر جو ہے یہ اپنا جو ہے اپوزیشن لیڈر بنا لیتے. ہم نے تو کہا ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب اس میں یہ کہہ دیں یہ ڈکٹیشن ہے, یا ہم شہباز صاحب کی بات سنیں گے اور مریم صاحبہ کی بات نہیں سنیں گے, تو یہ باتیں جو ہے نا یہ اچھی نہیں لگتی اس پارٹی سے جن کی جو ہیڈ آف دا پارٹی واز فیمیل ہر سیلف. اب دوسری بات میں ایک اور طرف جاؤں گی. دیکھیں ابھی فاروق حبیب صاحب نے کہا کہ کووڈ پھیل رہا ہے, پی ڈی ایم کی بات ابھی شروع ہوئی ہے, پی ڈی ایم میں اعلان ہوا ہے مطلب یہ, اور پھر دوسرا انہوں نے کہا جی کہ پی ایم ایل این میں لڑائی پڑ گئی, پی ایل این میں لڑائی پڑ گئی, اس کے اندر جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ علیحدہ ہو گئی, شہباز شریف صاحب علیحدہ ہو گئے, بیانات علیحدہ ہو گئے, آپس میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور آپ آج دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے تھا, اور ہمیشہ کی طرح مریم نواز صاحبہ جو ہے شہباز صاحب کے ساتھ کھڑی. پی ڈی ایم آپ سمجھ رہی ہیں ابھی بھی ریلیونٹ ہے. فاروق سے پوچھ لوں, فاروق کے پاس جانے سے پہلے میں نے آپ سے ایک پہلے سوال کیا تھا کہ ان کے تو جو جھوٹ ہے وہ, اور جو ان کا جو ڈر ہے پی ڈی ایم سے اور پی ایم ایل این سے, وہ تو سامنے آ رہا ہے, لیکن آپ نے ان سے ایک سوال نہیں پوچھا کہ آج زلفی بخاری صاحب کہاں گئے. وہ فاروق صاحب آپ نے سوال سن لیا ہے, اس کا جواب دیجیے گا, بٹ پہلے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مائزہ نے جو بات کی کہ جی ان کی اپنی پارٹی کی خاتون پرائم منسٹر رہی ہیں اور وہ خاتون کو, اٹس ناٹ میٹر آف ویمن فیکٹر, یہ خاتون ہونے کی بات نہیں ہے. وی ہیو immense respect for all the women, from all the women representatives from any political party in Pakistan, چاہے پی ٹی آئی کی خواتین ہو چاہے نون لیگ کی خواتین ہو, ہماری نظر میں سب کی عزت ہے. اور بینگ اے وومن میں سمجھتی ہوں اگر ہم خود ہی عورتوں کے لیے بات نہیں کریں گے تو کیسے آگے بات چلے گی. تو یہ وومن فیکٹر کی بات ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر دو مختلف نظریے نظر آ رہے ہیں, ایک وہ ہے جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں, ایک وہ ہے جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. تو ہم اس کنفیوژن کو لے کے بات کریں, یہ نہیں کہہ رہے کہ مریم صاحبہ خاتون ہے تو اس لیے ان کی بات ہم نے نہیں سننی, ایسا ہم نے کبھی نہیں کہا. تمام خواتین کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہو, چاہے وہ ایم این اے ہو چاہے پارٹی کی لیڈرشپ ہو. فاروق حبیب صاحب یہ ذرا پی ڈی ایم ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے, یہ ذرا آپ اس پہ جو ہے وہ جواب دیجیے گا. جو مائزہ صاحبہ نے سوال پوچھا, مگر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک آ کر پوچھتے.